بندہ خاص کو سیر کرائی، تو اس سیر معراج کا ذکر ہے، اور معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر کو جانا۔ بخاری شریف میں جو حدیث معراج ہے اس میں میرے آقا کا جو ارشاد گرامی ہے حدیث مبارکہ میں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھے مسجد اقصی سے اوپر لے جایا گیا۔ تو یہ اوپر لے جایا گیا ثم عرج بی سے پھر معراج کا لفظ نکلا کہ یہ حضور کا وہ معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم انصری کے ساتھ روح مع الجسد میرے نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی قدرت اور مشیت میں تھا وہاں تک میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ یہ معراج شریف میں مشہور و معروف روایات کے مطابق 27ویں شب کو حضور کو شان معراج معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا گیا۔ اور شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اور بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اگلے سال آنے والے تمام معاملات کا فیصلہ شب برات میں کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کی بڑی ہی عظمت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حیدر کرار اسد اللہ الغالب، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس رات کی عظمت کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے۔ اور عفا فرماتے ہیں حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مہمان کا استقبال بے نیاز رب 15 دن پہلے کروا رہا ہے وہ مہمان کتنا عظیم و شان ہے۔ جس مہمان کا استقبال بے نیاز رب 15 دن پہلے کروا رہا ہے وہ آنے والا مہمان کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر اس میں ایک حکمت ہے شب برات میں، بہت سی حکمتیں ہیں مگر وقت کی گنجائش کے مطابق کہ حدیث شریف سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے صوموا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کیا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو، دن کو روزہ رکھو۔ یعنی اس رات میں قیام کر کے رمضان شریف کی تراویح کے لیے تیار ہو جاؤ، اور 15 شعبان کا روزہ رکھ کے رمضان شریف کے روزوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ عظیم ایک نعمت ہے شب برات جو ہمیں عطا کی گئی۔ اور پھر اس سے متصل ماہ مبارک جو ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان شریف میں ایک رات ایسی ہے جسے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا نام دیا گیا۔ رجب شریف کے مہینے میں صاحب قرآن کو لامکاں کی خلوتوں میں بلا کر بے نیاز رب نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور ماہ رمضان کی شب قدر میں اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب انور پر بے نیاز رب نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو صاحب قرآن اور صاحب قرآن اور قرآن کی عظمت ان 3 مہینوں سے متعلق ہے۔ معراج شریف کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند مفسرین کرام نے جو نقاط بیان فرمائے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔
ارشاد باری تعالی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، اسرا یسری اسراءً کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور معراج کیوں کرائی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہ ذات سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک اہم نقطہ ہے کہ جو لوگ معراج شریف کے حوالے سے مختلف اعتراض وارد کرتے ہیں کہ حضور آسمانوں پر کیسے تشریف لے گئے اور جب گئے تو پھر واپس کیسے آ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام اعتراضات کا جواب اور معراج شریف کے حوالے سے پیدا کیے جانے والے تمام شکوک و شبہات کا جواب بے نیاز رب نے قرآن مجید کی اس آیت اسراء کے پہلے حصے کے اندر ان تمام اعتراضات اور تمام سوالوں کا جواب بے نیاز رب نے عطا فرما دیا۔ رب فرماتا ہے کہ دنیا والوں، میرے محبوب نے معراج پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، میں راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی معراج شریف پر اعتراض کرے گا تو وہ حضور پر اعتراض نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور شان پر اعتراض ہوگا، کیونکہ دعویٰ حضور نہیں فرما رہے۔ اس آیت کے اندر حضور دعویٰ نہیں فرما رہے، دعویٰ تو رب فرما رہے ہیں میں راتوں رات لے گیا ہوں اور میری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رب ہو کر اپنے محبوب کو معراج پہ نہ لے جا سکے تو یہ تو عیب ٹھہرا۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا دنیا والوں، میری ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے، میرے محبوب نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بے نیاز رب فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا ہوں، میں تو قادر مطلق ہوں، میں لے گیا ہوں اپنے محبوب کو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کئی مترجمین نے ترجمہ کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کسی نے ترجمہ کیا اللہ قادر مطلق ہے، مگر کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں جو امام احمد رضا علیہ رحمہ نے ترجمہ کیا وہ اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھنے میں معد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا ہے۔ لہذا حضور نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ اللہ فرما رہا ہے میں محبوب کو لے گیا ہوں، تو وہ قادر مطلق ہے، لہذا اعتراض حضور پر نہیں ہوگا، وہ خدا کی قدرت پر اعتراض ہوگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسرا یسری کے اندر معنی پایا جاتا ہے رات کو سیر کرانا، لیکن بعد میں پھر لیلن کا لفظ آیا۔ یہ جو تنوین آئی ہے یہ تقلیل کی آئی ہے کہ یہ معراج کا سفر اور سیر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ساری رات ہی معراج ہوتی رہی۔ فرمایا راتوں رات سیر کرائی، لیلن رات کے مختصر ترین وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سیر معراج کو کمال کے آخری درجے تک پہنچا دیا تھا۔ لیلن مختصر وقت میں، وقت کتنا لگا؟ مسلم شریف میں جو حدیث معراج کے لفظ ہیں کہ سرکار جب واپس تشریف لائے تو آپ کے وضو مبارک کا پانی بھی بہہ رہا تھا، کنڈی مبارک بھی ہل رہی تھی اور بستر مبارک کی حرارت بھی قائم تھی، حرارت بھی قائم تھی۔ یہ ساری مسافتیں مختصر وقت میں طے کرا دی۔ اب یہ وضو کا پانی بہہ رہا ہے، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے،
بستر مبارک گرم ہے۔ حضور غزالی زمان علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قاضوی اہل رحمہ آپ فرماتے تھے کہ حضور جب معراج پہ گئے تو پوری کائنات کا نظام جہاں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو معطل کر دیا اور وہ نظام اپنی اپنی جگہ پہ رک گیا، اور جب مصطفیٰ واپس تشریف لائے تو کائنات کا نظام جہاں روکا گیا تھا وہاں سے اس نظام نے چلنا شروع کر دیا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ جب سرکار تشریف لے گئے تو کائنات کا نظام معطل ہو گیا، اور آقا واپس تشریف لائے، کائنات کی جان جب پلٹ کر واپس آئی تو پھر کائنات کا نظام جہاں جہاں رکا ہوا تھا اس نظام نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک انگریز مورخ ہے الیگزینڈر کالن، اس نے معراج شریف کے حوالے سے جو ریسرچ کی ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو اس سے بڑی تقویت ملی، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کے معراج پہ جانے کے واقعے کی ریسرچ کی ہے کہ حضور آسمانوں پہ گئے، مسلمانوں کے نبی گئے تو کائنات کا نظام سسپینشن کا شکار ہو گیا، اور یہ سسپینشن ٹیمپریریلی تھی، عارضی طور پہ تھی۔ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی کائنات کا نظام عارضی طور پر لامکان پر گئے تو کائنات کا نظام عارضی طور پر معطل ہو گیا، اگر مسلمانوں کا نبی مستقل چلا جاتا تو کائنات کا نظام مستقل معطل ہو جاتا۔ حضور عارضی طور پر گئے تھے، حضور گئے تھے ٹیمپریریلی عارضی طور پر، تو جب عارضی طور پر مسلمانوں کا نبی لامکان پہ جاتا ہے، کائنات کے نظام میں عارضی طور پر ٹیمپریریلی سسپینشن واقع کر دی جاتی ہے، اگر مسلمانوں کا نبی مستقل چلا جاتا تو کائنات کا نظام مستقل معطل ہو کے رہتا۔ یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، حضور جانے کائنات ہیں، حضور روح کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں۔ مصطفیٰ تشریف لے گئے، کائنات کا نظام معطل ہو گیا، مصطفیٰ آئے، کائنات کا نظام جہاں جہاں رکا تھا وہاں سے چلنا شروع ہو گیا، جہاں کنڈی کھڑی تھی وہاں سے حرکت کرنے لگی، جہاں پانی رکا ہوا تھا وہاں پانی حرکت کرنے لگا، جہاں بستر کی حرارت تھی وہ اپنی جگہ پہ تھی، حرارت چالو ہو جب چل پڑی تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی رات اپنے محبوب کی عزتوں عظمتوں کو اجاگر کیا کہ کائنات والوں میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا، اور معراج کی رات سیر اس لیے کرائی کہ اے میرے محبوب جو پوری کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود تیری خاطر بنائی ہے، لیلۃ المعراج کو آؤ، آسمانوں کی سیر کرو اور کائنات کا مشاہدہ کرو، جنت کا معائنہ کرو کہ میں نے پوری کائنات محبوب تیری خاطر بنائی ہے، اور آ کر آج اپنے قدوم میمنۃ لزوم سے اس کائنات کو سرفراز فرما۔ تو جو پوری کائنات محبوب کی خاطر بنائی تھی اسی پوری کائنات کی بے نیاز اور اپنے اپنے محبوب کو سیر کرائی، سیر کرائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ آیت اسراء 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک کو معراج 3 مرحلوں پر مشتمل تھی، حضور کی معراج، اور اسی ایک آیت کے اندر معراج شریف کے 3 مرحلوں کا ذکر ہے۔
فرماتے ہیں کہ معراج شریف کا پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اور تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے جہاں تک رب کریم کی مشیت و قدرت میں تھا وہاں تک میرے آقا کا تشریف لے جانا، یہ معجزہ معراج کا تیسرا مرحلہ ہے۔ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی تک معجزہ معراج کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ معجزہ معراج کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ معجزہ معراج کے تیسرے مرحلے کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ معراج ایک ہی مرحلے میں کرا دی جاتی ہے، 3 مرحلوں میں معراج کیوں کرائی گئی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ معراج کی رات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی 3 شانوں کو کمال کے آخری درجے تک پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج تھی، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا یہ آقا کی شان نورانیت کی معراج تھی، اور سدرہ سے آگے میرے آقا کی شان حقیقت کی معراج تھی۔ یہاں قرآن مجید کی 10 تفسیروں، تفسیر ابن عباس سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک تمام مفسرین کرام نے لکھا۔ یہ جو بحثیں لوگ کر رہے ہیں کہ جناب حضور نورانیت مصطفیٰ پہ بحث ہوتی ہے، بشریت مصطفیٰ پہ بحث ہوتی ہے، مگر مفسرین کا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کی بشریت و نورانیت پر لوگ الجھ رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ تو نورانیت مصطفیٰ کا قائل ہے مگر بشریت مصطفیٰ کا سرے سے انکار کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بشریت مصطفیٰ کا قائل ہے مگر نورانیت مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو جو ان گنت شانی عطا فرمائی ہیں، بشریت بھی ان شانوں میں سے ایک شان ہے اور نورانیت بھی ان ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے۔ بشریت مصطفیٰ بھی حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے، اور نورانیت مصطفیٰ بھی حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے۔ باقی رہ گئی حقیقت محمدیہ، تو بھئی بشریت بھی حضور کی حقیقت نہیں اور نورانیت بھی حضور کی حقیقت نہیں، ورنہ مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد تو جبریل ہے، وہ سدرہ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اور امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا طبقات میں کہ جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور کیا عرض کرتے ہیں، لو دناؤ تو ان ملتن لہ ترک تو، اے آقا اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی میں اوپر کی طرف پرواز کرتا ہوں، انوار الہیہ تجلیات ربانیہ مجھے جلا کر خاکستر کر دے گی۔ تو مفسرین ایک سوال اٹھاتے ہیں، تو جبریل تو وہاں رہ گیا تھا، جو اوپر تشریف لے گئے وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ خدا کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کے تربت انور پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات میں سمجھاتا ہوں، فرماتے ہیں نقشبندیوں کے مقتدا و پیشوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی مجلس میں موجود ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کا مجمع ہے، سامنے ابو بکر صدیق حاضر خدمت ہیں۔ میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا۔
اور یہ حقیقت کے متعلق پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اپنے کلام میں اشارہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن. یہ تو احمد رضا اعلی حضرت بریلوی نے بھی اپنے کلام میں اشارہ کیا ہے. شان بشریت، شان نورانیت پہ الجھنے اور بحث کرنے والوں، بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، نورانیت بھی حضور کی انگن شانوں میں سے ایک شان ہے. بشریت بھی نیچے ہے، نورانیت بھی نیچے ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام اس سے اوپر ہے.